بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، کوئی شک نہیں، کوئی اس بات میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہے، مہربان ہے۔ لیکن شریعت کا مسئلہ معلوم کرنا، شریعت کے حکم کو معلوم کرنا یہ ضروری ہے کہ اس چکر میں، اس دھوکے میں شیطان کے نہ آنا کہ بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لہٰذا میرا جس طرح دل چاہے میں نماز پڑھتا رہوں، جو میرے دل میں ہے وہی کرتا رہوں۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ اپنا مسئلہ علماء کرام سے رکھیں، مفتیان عظام کے سامنے رکھیں، پھر ان سے شریعت کے مسئلے کو سمجھیں، تب آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ ورنہ شیطان اور نفس آپ کو طرح طرح کے بہانوں سے اعلیٰ سے ادنا کی طرف لے کے آئیں گے، اور ادنا سے بالکل ہی کفر میں لے جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کے اندر سے ایمان تک نکل جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے علماء کرام سے جڑیں، مسائل پوچھنے کا اہتمام کریں، خود ہی فیصلے نہ کرتے پھریں کہ بس میں تو افسر ہوں، میرے پاس تو دنیا کے اعتبار سے کتنا پیسہ ہے، بس جو میری سمجھ میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ بھائی اللہ میرے سے خوش ہے تبھی تو اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے۔ او بھائی یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ آپ نے یہ بات کیسے سوچی؟ قارون کے پاس زیادہ پیسہ تھا یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس زیادہ پیسہ تھا؟ یہ تو سمپل اور سیدھی سی بات ہے۔ تو پیسے کا زیادہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے اللہ آپ سے خوش ہے۔ بھائی عمل پر آئیں، عمل پر آئیں، صحیح علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں ایک مسئلہ ہے، ہر آدمی جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے کرسی پر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے دلائل بنا لیتا ہے۔ تو اس بارے میں علماء کرام سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی صحیح مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ سوال کا عنوان ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ سوال کی عبارت ہے، کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ اس طرح نماز پڑھنا کب کب جائز ہے؟ کیا اس طرح نماز پڑھنے والا شخص جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ اب یہ سوال کیا گیا اور اس کے اندر 3 سوال ہیں۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص قیام پر قادر نہیں، قیام یعنی کھڑے ہونے پر قادر نہیں، لیکن کسی بھی حیت، مثلا تشہد، تورک یعنی عورت کا تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، آلتی پالتی مار کر یعنی چوکڑی مار کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، تو اس کو زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر رکوع سجدے کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز نہیں، نماز نہیں ہوگی اگر قیام پر قدرت ہے، لیکن گھٹنے کمر میں شدید تکلیف کی وجہ سے سجدہ کرنا طاقت سے باہر ہو، یا وہ شخص جو زمین پر بیٹھنے میں قادر ہے مگر رکوع سجدے پر قدرت نہیں رکھتا، تو یہ حضرات زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کریں۔ کرسیوں کا استعمال کراہت سے خالی نہیں، یعنی اگر نماز ہو بھی جائے گی تو مکروہ ضرور ہو جائے گی۔ تو مکروہ کیوں کرنی ہے بھائی؟ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے نماز بہتر ہو اور اچھی ہو اور اس زیادہ ثواب ملے، تھوڑے ثواب کی بجائے زیادہ ثواب ملے۔ البتہ اگر زمین پر کسی بھی حیت میں بیٹھنا متعذر ہو، مشکل ہو، ناممکن ہو، تب کرسی پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اب اس مسئلے کو، فتوے کو اچھی طرح سمجھیں، اس میں بھی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو علماء کرام سے پوچھیں۔ آخر میں نمبر بھی جو ہے اس میں آپ کے سامنے آ جائے گا، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ دوسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، جی ہاں، ایسا شخص جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی جو کرسی پر نماز پڑھتا ہے وہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، البتہ تسویۃ الصفوف اور خالی جگہ پر کرنے کا حکم ہر ایک کو ہے، چاہے وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہو، زمین پر بیٹھ کر رہا ہو، یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو۔ آپ علیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، مکمل کرو۔ اگر کرسی پر نماز ادا کرنے والے کو یہ امید ہو کہ جماعت شروع ہونے سے قبل صف پر ہو جائے گی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کنارے پر نماز ادا کرے، آخر میں چلا جائے، بالکل کونے پہ چلا جائے، تاکہ جو ہے وہ دوسروں کی نماز سے اس میں فرق نہ آئے، دوسرے آسانی سے کھڑے ہو سکیں، دوسرے صف کو اچھی طرح پورا کر سکیں۔ تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ کونے پر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اگر پہلے سے پتہ ہے کہ صف جو ہے خالی رہے گی تو پھر ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، ساتھ ہی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر جو ہے پتہ ہے کہ صف پر ہو جائے گی تو پھر کونے پہ چلے جائیں۔ اب یہ طریقہ بھی بتا دیا۔ تو ایسی کوئی مسجد ہے جہاں نمازی زیادہ ہوتے ہیں تو آپ پہلے سے اپنی کرسی کونے پر رکھیں، تاکہ باقی جو لوگوں کی صف ہے وہ تو صحیح ہو، اس بات کا خصوصی اہتمام کریں۔ شیطان اور نفس کے چکر میں نہ پڑیں کہ بھئی میں نے تو امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، میں تو جو ہے اس مسئلے میں بہت زیادہ تعاون کرتا ہوں، اس لیے میں نے تو اسی جگہ پہ کھڑا ہونا ہے، یہ تو میری پکی جگہ ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ شیطان اور نفس کو اور زیادہ بھڑکاتی ہیں، اللہ سے دور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صحیح علم اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔